بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، قربانی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قربانی کے جانور کے متعلق جو شریعت نے مسائل بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ تو قربانی کا جانور جو ہے صحت مند ہو، خوبصورت ہو اور خصی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو، تو اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، گائے، بیل، بھینس اس جنس کے جانور جو ہیں وہ 2 سال کے ہوں، اور بکری، بھیڑ وغیرہ، بکرا، دمبا اس جنس کے جو جانور ہیں وہ 1 سال کے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، اور اگر اس سے کم ہوں تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی رہی بکرا، چھترا، دمبا، یہ اگر 6 مہینے کے ہیں یا 6 مہینے سے ان کی عمر زیادہ ہے لیکن موٹے تازے صحت مند ہیں، دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں تو ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں کہ شریعت میں قربانی کا جانور اور حلال جانور ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو عمر کے لحاظ سے فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ کی عمر 5 سال سے اگر کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، مگر 5 سال سے کم عمر کا اونٹ حلال ہے، اس کو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی گائے، بیل ان کی جنس کی جو ہیں بھینس وغیرہ 2 سال سے کم کی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اس کو ذبح کر کے ویسے کھا سکتے ہیں، ویسے وہ حلال ہے۔ ایسے ہی بکری، بکرا وغیرہ ان کی جو 1 سال کی عمر ہے، اگر 1 سال سے کم عمر کے ہیں تو حرام نہیں ہے، آپ ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی تب جائز ہوگی جب یہ اپنی اس عمر کو پہنچ جائیں گے۔ ایک تو یہ عمر کا فرق ہے حلال جانور میں اور قربانی کے جانور میں۔ دوسری چیز جو ہے، دوسرا فرق جو ہے وہ عیب کا آ جاتا ہے کہ جانور کے جسم کے اندر کوئی عیب ہو۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے، تو آنکھ اگر ایسی ہے کہ اس کی 1/3 سے زیادہ بینائی نہیں ہے، دونوں آنکھیں سلامت ہیں لیکن جانور کو صحیح نظر نہیں آتا، بہت کم نظر آتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بالکل اندھا ہے پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے، یا 1 آنکھ صحیح ہے، 1 آنکھ صحیح نہیں ہے، پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے اگر 1 آنکھ سے اندھا ہے تو۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ جانور بہنگا ہے یعنی ٹیڑھا دیکھتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں بال۔ اگر جانور کے جسم پر جلنے کی وجہ سے بال نہیں آ رہے، مثال کے طور پر جانور کو کوئی ایسا عضو ہے جو اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کہیں جل گیا ہے، اب وہاں پہ بال نہیں اگتے لیکن وہ عضو ہے صحیح سلامت، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یا اگر آپ نے بال منڈوا دیے، کتروا دیے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آ جاتا ہے جانوروں کے تھنوں کا۔ ان کے 3 کارآمد ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر قربانی جائز ہے، لیکن اگر 2 میں مسئلہ ہے، چاہے پیدائشی ہے چاہے بعد میں بیماری یا کسی وجہ سے پیدا ہو گیا، 2 میں مسئلہ ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بکری ہے تو اس کے تو ہوتے ہی 2 ہیں، تو اس کے اگر ایک تھن میں بھی مسئلہ آ گیا تو پھر اس کا قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، ویسے جو ہے آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ قربانی جائز نہیں ہے ایسی بکری کی جس کا ایک تھن خراب ہو۔ حمل والا جو جانور ہے، مادہ جانور حمل والا، اگر وہ قلیب الولادت ہے تو پھر تو اس کو ذبح کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے،
لیکن قریب الولادت نہیں ہے تو پھر ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ایسا جانور منتخب کریں جو حاملہ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ آگے مسئلہ آ جاتا ہے سینگوں کا۔ سینگ جو ہیں، اگر کسی نے جانور کا سینگ اکھاڑا ہو اور ایسے طریقے سے اکھاڑا ہو کہ اس کا اثر جانور کے ذہن تک پہنچ گیا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جانور کے سینگ سے خول اتر گیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یا مثال کے طور پر ایسا جانور ہے کہ اس کے سینگ ہیں ہی نہیں اور اس کے سینگ نہ ہونے کی وجہ کوئی انسان ہے، اس نے اس کے سینگ پیدا ہی نہیں ہونے دیے، اس کے سینگوں کی جگہ پر کوئی کیمیکل لگاتا رہا یا کوئی اور اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اگر وہ طریقہ اختیار نہ کرتا تو اس کے سینگ ہوتے، لیکن اس نے وہ طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے اس جانور کے سینگ نہیں ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہے دم۔ دم اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر جائز نہیں ہے، تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دم کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے دانتوں کا۔ اگر کسی جانور کے دانت بالکل نہیں ہیں تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا کسی جانور کے تھوڑے بہت دانت ہیں لیکن وہ کھانے سے عاجز ہے، ایسے دانت ہیں وہ کہ ان سے وہ کھا نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کچھ 1-2 دانت 3-4 نہیں ہیں لیکن اتنے مضبوط اس کے دانت ہیں کہ وہ کھا سکتا ہے، چارہ وہ کھا سکتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ٹانگ کا مسئلہ جہاں تک ہے، جانور جو ہے اگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کا لنگڑا پان اس حد تک ہے کہ وہ 3 پاؤں کا ہی سہارا لیتا ہے، چوتھے کا بالکل سہارا نہیں لیتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لنگڑا کر تو چلتا ہے لیکن 4 پاؤں کا سہارا لے کر چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، پھر ناجائز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ باولا ہو گیا، دماغ کام نہیں کرتا اس کا، تو اگر وہ اس حد تک باولا ہے کہ کھا پی بھی کچھ نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن معمولی فرق ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جانور کے جسم کے اگر کسی بھی حصے میں رسولی ہو تو تب بھی اس جانور کی قربانی جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی زبان جو ہے آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر زبان پوری ہے لیکن وہ قوت گویائی سے محروم ہے تو پھر جو ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ کسی جانور کو زخم لگ گیا ہے 1 یا زیادہ اور اس زخم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور کیڑوں نے اس کو اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے، یا ان کیڑوں نے اس کی ہڈیوں کے اندر سے سارا گودا چوس لیا، کھا لیا، تب بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معمولی زخم ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور خصی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی ایسا جانور جو آگے اپنی نسل کو نہیں بڑھا سکتا، بانجھ ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 3 کوئی ایسا جانور ہے کہ اس میں مادہ تولید ختم ہو چکا ہے، تولید کے قابل وہ نہیں رہا لیکن چل پھر سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو خنثی ہے، یعنی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، اور دوسری چیز اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کا گوشت پکانے سے گلتا بھی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہو وہ جانور مکروہ ہے، اس کی قربانی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان نہیں ہیں تب بھی قربانی جائز نہیں ہے، یا اگر ایک کان نہیں ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کا ایک کان کٹ گیا یا دونوں کٹ گئے ہیں تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے کان ہیں تو صحیح لیکن بہت چھوٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ اس جانور کے کان جو ہیں وہ ایسے اس سمت میں کٹے ہیں، اگر
ایسے کان کٹتا تو وہ تو گر جاتا، لیکن وہ اس سمت میں کٹے ہیں تو ایسے جانور کا یہ جو درمیان میں کان چرا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر ایسا کمزور جانور ہے وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسا جانور جس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے جانور صحیح سلامت خریدا، خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر خریدنے والا کوئی غریب آدمی ہے، ایسا آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے پھر بھی جانور خریدا تو وہ آدمی اسی جانور کی قربانی کرے گا۔ لیکن اگر خریدنے والا آدمی جو ہے وہ امیر ہے تو اس کے لیے اسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ دوسرا جانور خرید کر لائے گا۔ ایک موقع ایسا ہے کہ اگر وہاں پہ جانور میں عیب آ جائے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ جس وقت آپ جانور کو ذبح کر رہے تھے، ذبح کرنے کے لیے گرا رہے تھے، تو اس میں جانور کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور ایسا مسئلہ، جب آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے گرا رہے تھے، یعنی ذبح کرنے کا جو پروسیجر ہے یا جو طریقہ کار ہے اس سے وہ جانور گزر رہا تھا، اس میں اس دوران اس کے اندر کوئی عیب آ گیا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، پھر ناجائز نہیں ہوگی۔ موٹاپے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی جانور اتنا موٹا تازہ ہے، کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا، خریدنے کے بعد اس شوق سے محبت سے اس کو کھلاتا رہا پلاتا رہا کہ وہ اتنا موٹا تازہ ہو گیا کہ اب اس کے لیے چلنا ہی محال ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر پوری ناک کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، معمولی زخمی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔